نوح کے ساتھ خدا کا عہد، جب اسے طوفان کے پانی سے سلامت بچایا۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 8ویں آیت مقدسہ سے 15ویں آیات مقدسہ تک۔ اس وقت خدا نے نوح سے اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں اپنا عہد تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرند کیا چرند، اور زمین کے سب درندوں سے جو کشتی سے نکلے، زمین کے ہر طرح کے جانداروں سے قائم کرتا ہوں۔ تم سے میں اپنا عہد قائم کرتا ہوں کہ کوئی جاندار پانی کے طوفان سے پھر ہلاک نہ ہوگا، اور نہ طوفان ہی دوبارہ آئے گا کہ زمین کو تباہ کرے۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں ہر زمانے کی پشتوں کے لیے اپنے اور تمہارے درمیان بلکہ تمہارے ساتھ کے سب جانداروں کے درمیان کرتا ہوں، اس کا یہ نشان ہے، میں اپنی کمان بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہو۔ جس دن میں زمین کے اوپر بادل لاؤں اور میری کمان بادل میں نظر آئے، تو میں اس عہد کو یاد کروں گا جو میرے اور تمہارے اور ہر جاندار کے درمیان ہے۔ طوفان کا پانی دوبارہ نہ چڑھے گا کہ تمام جانداروں کو ہلاک کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 25 جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں جو تیرا عہد مانتے ہیں۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور مجھے تعلیم دے، کیونکہ تو میرا مخلص خدا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ اے خداوند، اپنی رحمت اور شفقت کے کاموں کو یاد کر، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی رحمت کے مطابق مجھے یاد کر۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ خداوند نیک اور صادق ہے، اس لیے وہ خطا کاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ غریبوں کو راستے کی ہدایت کرتا ہے، وہ حلیموں کو اپنی راہ سکھاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ پانی مشابہ ہے، بپتسمہ کے جواب تمہیں بچاتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، 3 باب، اس کی 18ویں سے 22ویں آیات مقدسہ تک۔ عزیزو، مسیح ایک بار گناہوں کے واسطے مر گیا، یعنی راست باز ناراستوں کے لیے، تاکہ تم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم میں تو مارا گیا، لیکن روح میں زندہ کیا گیا، جس میں اس نے ان روحوں کے پاس جا کر واس کیا جو قید تھیں اور جو اگلے زمانے میں ضدی تھیں، جس وقت خدا کا صبر نوح کے ایام میں جب تک کہ کشتی بنتی رہی تھی انتظار کرتا رہا تھا۔ اس میں تھوڑے سے لوگ یعنی 8 جانیں پانی سے صحیح سلامت بچی تھیں۔ اس پانی کے مشابہ بھی یعنی بپتسمہ اب تم کو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے بچاتا ہے۔ یہ بدن کے میل سے پاک ہونا نہیں، بلکہ نیک ضمیر کا خدا کا طالب ہونا ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اور حکومتیں اور قوتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 12ویں سے 15ویں آیت۔ یسوع کو شیطان آزماتا رہا اور پھر فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ اس وقت روح نے فی الفور یسوع کو بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔
یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔